اللہ 70 ٹائم سبحان اللہ کا ثواب عطا، اور ایک عظیم الشان درخت اس کے لیے جنت میں لگا کے جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس سے بات میں کہ 500 ایئرس 500 سال ایک عربی تیز گھوڑا کنٹینیو رن کرے تو 500 سال کے بعد وہ جتنا پایا طے کرے گا، اللہ اس سے بڑی چھاؤں والا درخت بندے کو جنت میں عطا فرما دے گا۔ تو اے عاشقان رسول میں اس کرتا کہ عاشق درود سے ملاقات ہوئی تو الحمدللہ ان کا چہرہ بتاتا تھا، ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام پر بکثرت درود پڑھنے والے ہیں۔ ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ سے الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیں، آپ کا جذبہ بڑھے گا کہ ہم کتابوں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگان دین ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، مگر اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے۔ لوگ اپنے معاملات کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ، اپنے فیملی میٹرز کے ساتھ اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں کہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ جب میں نے اس سے سوال کیا، کوشچن کیا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہیں، سنیے، ایمان تازہ کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں حمد کریں کہ ہمارے آقا کی امت میں کیسے کیسے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ آخری 8 سالوں میں، لاسٹ 8 ایئرس جب میری ڈسکس ہو رہی تھی پچھلے سال، کہتے ہیں کہ 8 سال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ 50 ملین ٹائم، 500 یعنی آپ غور کریں 5 کروڑ مرتبہ میں نے آقا کریم پر درود پڑھا ہے۔ تو مجھے بڑی محبت پڑی، تو میں نے کہا مجھے خالی ایسی 2 برکتیں بیان کریں گے جن کو سن کر میرا بھی ایمان تازہ ہو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے آج خود حدیثوں میں درود پڑھنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، قرآن نے درود پڑھنے والوں کی شان بیان کی ہے۔ تو مجھے 2 ایسی برکتیں بتائیں جو آپ نے فیل کی ہوں، آپ نے محسوس کی ہوں کہ اللہ پاک نے درود کی برکت سے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے، اب وہ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ وہ فرمانے لگے کہ پہلی برکت مجھے یہ ملی کہ میں ان 8 سال میں جب سے درود پاک میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، میں بڑا ہی غریب پور مین ہوں، غریب بندہ ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہوتے، لیکن جب سے میں نے آقا کریم پر درود پڑھنا شروع کیا ہے مجھے نہیں پتا چلتا، میں ہر سال سرکار کے مدینے میں حاضر ہو جاتا ہوں، میرا غیب سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سیکنڈ کی برکت مجھے ارشاد فرمائیے۔ سیکنڈ برکت اس سے بھی بڑھ کر تھی، بتانے لگے کہ الحمدللہ میں جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں مجھے خواب میں ان کا دیدار بھی نصیب ہو چکا ہے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف بھی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں جہاں میرا ریزیڈینشل ایریا ہے، کبھی کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں سعادت ملتی ہے الحمدللہ، تو وہاں ایک مسجد بنائی ہے فیضان غوث اعظم، غوث پاک کی نسبت سے، وہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو بہت اولڈ یعنی بہت پرانے ایک میرے جاننے والے بزرگ نماز جمعہ کے بعد میرے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھا اور مجھے فرمانے لگے بیٹا ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا تھا کہ میری مخلوق میں ایسے بندے ہیں جن کو میں نوازتا ہوں، جو تمہاری طرح 2 آنکھیں رکھتے ہیں، 2 کان رکھتے ہیں، ایک زبان رکھتے ہیں، جتنا تمہارا قد کاٹ ہے اتنا ان کا قد کاٹ ہے، مگر دیکھو یہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اب یہ کہنے لگے بیٹا آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا انکل ارشاد فرمائیے نا، جو بالکل سپرٹ ہو کر کرنی ہے، میں چاہتا ہوں میری زندگی کا راز آپ کو پتا چلے مگر کسی اور کو نہ میں بتاؤں اس محلے میں، تاکہ میرا راز ہی رہے۔ میں نے کہا جی انکل ارشاد فرمائے۔ مجھے الگ لے کے وضو خانے کے پاس اور جا کر کہا کہ بیٹا 45 سال پہلے 45 ایئرس بیفور 45 سال پہلے میں ایک جاب کرتا تھا، گناہ بھی ہوتے تھے، لیکن میں نے اللہ سے سچی توبہ کی اور نیت کی کہ میں اب نمازوں کے علاوہ، تلاوت قرآن کے علاوہ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ڈے اینڈ نائٹ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کروں گا۔ اللہ سے میں نے دعا کی، آقا کی بارگاہ میں فریاد کی، کہنے لگے بیٹا ان 45 سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی صبح اور شام ایسی آئی ہو جس میں نے حضور پر ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نہ پائی ہو۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ہزاروں بار آپ نے درود پاک پڑھا ہے ماشاءاللہ ڈیلی بیسس پر، اور 45 سال ہے یہ تو کروڑوں بار بنتا ہے۔
میں نے کہا انکل پھر تو آپ کو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوگا، پلیز میرا ایمان تازہ کرنے کے لیے مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کو کیا فیلنگ ہے، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ اب یہ انکل کیا بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن انہوں نے مجھے دو برکتیں بتائیں، ایک یہاں پر بیان کرنے والی ہے اور ایک نہیں کرنے والی ہے۔ جو بیان کرنے والی ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ انکل بتانا کہ بیٹا ان 45 سال میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 72 ٹائم میں دیدار کرنے کی سعادت پا چکا ہوں ماشاءاللہ۔ 72 بار مجھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میری کثرت درود کا انداز جاری و ساری ہے۔ تو اے عاشقان رسول، آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ درود پاک بڑی بڑی مشکلیں حل کرنے والا ایک عمل ہے۔ درود پاک اللہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ درود پاک سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ ہم سنتے ضرور ہیں، ہم الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں اور مجالس میں سنتے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکل کرنے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ بہت کم عاشقان رسول اس سعادت کو پاتے ہوں گے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو سن کر کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کسی سے پوچھے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا کسی اچھے علاقے میں میرا گھر بن جائے، کسی اچھے علاقے میں میرا گھر میرے نام ہو جائے اور میں مرنے سے پہلے وہاں شفٹ ہو جاؤں، دیکھ لوں لائف میں ایک اچھا گھر پا جاؤں۔ ارے دنیا کا گھر تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جو پر ڈے ڈیلی 1000 ٹائم 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ اب وہ مکان جو نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے جنت میں ملے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا، کبھی چھینا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور جنت کی کیفیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو جنت میں سب سے چھوٹا گھر بنایا ہے، سب سے اسمال ہاؤس بنایا ہے، وہ اتنا بڑا پیدا کیا ہے، اتنا بڑا بنایا ہے کہ اگر ساری جنت کے لوگ اس میں آ کر چیئرز پر سیٹنگ کریں تو سب سے چھوٹے گھر میں سارے جنتی سما جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، جگہ پھر بھی خالی بچ جائے گی۔ یہ تو سب سے چھوٹا گھر میرے پاک پروردگار نے بنایا ہے، سب سے بڑا گھر کتنا بڑا ہوگا؟ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، نبی پاک علیہ السلام پر پڑھا ہوا درود ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اس کے وصف، اس کی کیفیت بندے کو فیل ہوگی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت پر چلنے والا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس نے دنیا میں میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، تو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنا شارٹ میں بتایا کہ میرے ساتھ جنت میں انٹر ہونا ہے، میری سنت پر عمل کیجئے۔ تو اے عاشقان رسول، الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اپنے لائف میں اس بات کو لازم کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے 1000 ٹائم پر ڈے آپ کو پر درود پڑھنا ہے۔ آپ اس کی برکت دیکھیے گا، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کے گھر سے مصیبتیں دور ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو لائف میں ٹیسٹ ملے گا، آپ کو زندگی میں سکون ملے گا، آپ کو مزہ ملے گا۔ اور کیا مزہ آئے گا کہ جب درود پڑھ کے سوئیں گے، کبھی کعبہ دیکھیں گے، کبھی مدینہ دیکھیں گے، اور کبھی مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ رحمت حق بہانا میں جو ہے، رحمت حق بہانا میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ ٹرائی کرے، کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان یہ بھی فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں شامل فرمایا۔ اور قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم اللہ کی عبادت کی دنیا میں آئے ہیں، میرے اور آپ کے پیدا کی جانے کا ایک ہی مقصد قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ہم فقط مال کمانے کے لیے نہیں، ہم فقط سلیپنگ کے لیے نہیں، آؤٹنگ کے لیے نہیں، اونلی کھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اللہ کی عبادت ہم پر سب سے زیادہ فرض ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے کہ ہم نے مال بھی کمانا ہے، ہم نے آرام بھی کرنا ہے، ہم نے دیگر معاملات کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا فرض ہے اللہ کی عبادت، اس میں سب سے پہلا کام ہے 5 وقتہ نماز۔ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا وہ کیا ہے کہ وقت پر نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی معراج، سبحان اللہ، کیا ہے؟
آقا کی معراج دیدار کبریا ہے اور بندہ مومن کی معراج دیدار مصطفیٰ ہے، نماز ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز پڑھنے والا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اگر تمہارے گھر میں سے کوئی نہر جاری ہو تم اس میں 5 ٹائم وضو کرو، نہا لو، کیا بدن پر محض باقی بچے گا؟ عرض کیا اگر نہیں، ارشاد فرمایا کہ جس طرح نہانے سے محض نہیں بچے گا تو میرا جو امتی 5 نمازوں میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی پاک صاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی اختیار کریں، خالی نماز فرض نہیں، تہجد کی سعادت پائیے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ نے ان بندوں کی قرآن میں تعریف کی ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے سجدہ کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، تہجد پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں کیا جائے گا۔ تہجد پڑھتے وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اٹھ کر 2 نفل پڑھیں، آپ کو زندگی کا ایسا ٹیسٹ ملے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج مسلمان بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن قرآن کی ریڈنگ نہیں کرتے۔ آج فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس دیگر چیزیں پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن قرآن کو ریڈ نہیں کرتے۔ قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ ماہ رمضان جب آتا تو آپ اپنے بزنس کے ساتھ، روزے کے ساتھ، دیگر عبادات کے ساتھ قرآن کتنے شوق سے پڑھتے تھے؟ ایک قرآن پاک آپ دن میں ختم فرمایا کرتے تھے اور ایک قرآن پاک رات کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ 60 قرآن پاک آپ اس مہینے میں ختم کرتے اور ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کرتے، 61 ہو گئے۔ آپ سنیں کہ امام اعظم جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں، یہ قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں۔ قرآن کے لیے کتنا ٹائم ہے کہ آپ کا جو پرسنل روم ہے، آپ اس کمرے میں سوتے تھے، سلیپنگ آپ ایریا جو تھا آپ کا، اس کے بارے میں لکھا ہے سبحان اللہ۔ نارملی بندہ اپنے کمرے میں جا کے ایزی ہو جاتا ہے اور چھوٹے موٹے کاموں میں ایزی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی لائف کا انداز دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کمرے میں سوتے تھے، آپ کی سیرت میں لکھا کہ آپ نے وفات سے پہلے، ڈیتھ سے پہلے اس کمرے میں 7000 ٹائم قرآن پاک کو مکمل فرما کے ختم فرمایا تھا۔ 7000 مرتبہ آپ نے اپنے کمرے میں قرآن ختم فرمایا تھا۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں 7 بار قرآن پڑھا ہو، وہ بھی درست طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے علوم کا ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ بار بار ایمان والوں کو قرآن مخاطب کرتا ہے، لیکن ایمان والوں کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ بھائی دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے، مجھے اس میں معاشرت کیسے کرنی ہے، مجھے بزنس کیسے کرنا ہے، مجھے پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، مجھے ایک نان مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، رسول پاک کی اتباع کیسے کرنی ہے، مجھے دنیا میں رہ کے قبر کو روشن کیسے کرنا ہے، مجھے دنیا میں رہ کر قرآن پر عمل کر کر کب قیامت کی گرمی اور گھبراہٹ اور شرمندگی سے کیسے بچنا ہے، مجھے کس طرح آرام اور عزت کے ساتھ جنت میں انٹر ہو جانا ہے، یہ سارا طریقہ قرآن نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن ہمارے پاس قرآن کا ٹائم ہونا چاہیے، اس کو ریڈ کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے، اس کی تفاسیر کو پڑھنے کا ٹائم ہونا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم علم دین سیکھیں گے، قرآن ریڈ کریں گے، درود پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو دنیا میں آنے کے کوز کو کسی حد تک پا لیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اس قرآن کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ پیاسے نہیں مریں گے، بھوکے نہیں مریں گے، ٹینشن میں نہیں مریں گے، کسی برے کام کے ساتھ نہیں مریں گے، دنیا میں اچھے کام کرتے کرتے انشاءاللہ جب موت آئے گی تو انشاءاللہ آقا کریم کی زیارت کرتے ہوئے مدینے میں شہادت کی موت کا جام پیے گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ جوائن کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔